ڈاکٹر صاحب کوئی بھی مریض یا کوئی بھی انسان یہ کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ اب اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور کب کس ٹائم پہ اسے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جب بھی کوئی خدا نخواستہ صحت کا مسئلہ ہو تو اس میں ہمیں میڈیکل اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ فزیشین کے پاس جانا چاہیے۔ آج کل جو روایت میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ لوگ اپنے آپ کو خود ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ کسی کی خدا نخواستہ چھاتی میں درد ہے تو وہ خود سے سمجھ لیتا ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہو گیا ہے اور مجھے کارڈیولوجسٹ یعنی دل کے ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت ہے، اور وہ نیٹ پہ کارڈیولوجسٹ کو سرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو تو خود سے گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو سرچ کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں۔ تو میرا مشورہ سب کے لیے یہ ہے کہ خدا نخواستہ جب بھی کوئی صحت کا مسئلہ ہو، آپ کا جو سب سے پہلا ڈاکٹر ہے، جو آپ کا پرائم ڈاکٹر ہے، وہ ہے میڈیکل اسپیشلسٹ یا پھر کنسلٹنٹ فزیشین، جن کی ڈگری میڈیسن میں ہے، یا ایس سی پی ایس کی ڈگری یا پھر ایم ڈی کی ڈگری، اور اس کے علاوہ بھی ملک سے باہر کی بھی کچھ ڈگریاں ہوتی ہیں میڈیسن میں۔ تو سب سے پہلے آپ نے میڈیسن والے ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے، کیونکہ میڈیسن والا ڈاکٹر پورے جسم کو ایز اے ہول دیکھتا ہے۔ اگر آپ چھاتی درد کے ساتھ جائیں تو وہ صرف ہارٹ کی بنیادوں پر نہیں سوچے گا، وہ جیسے سکن ہے، اس کے نیچے مسلز ہیں، پھر بونز ہیں، اور پھر لنگز ہیں، اور ہارٹ بھی ہے، وہ سب کے تناظر میں دیکھے گا اور ڈائگنوز کرے گا کیا آپ کی چھاتی کی درد ہارٹ کی وجہ سے ہے، یا لنگز کی وجہ سے ہے، یا سکن کی وجہ سے، یا مسلز کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پر ایک رواج یہ بھی بہت ہے کہ لوگوں کو جب بھی کوئی چھوٹی موٹی بیماری آتی ہے تو وہ کسی میڈیکل اسٹور پہ چلے جاتے ہیں یا فارمیسی پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ کوئی بھی دوائی لے کے جو وہ انہیں پرسکرائب کرتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی غلط پریکٹس ہے؟ یہ ایک انتہائی غلط رواج چل رہا ہے ہمارے ملک میں۔ خود سے میڈیکل سٹور جاتے ہیں، اپنی علامات بتاتے ہیں، اور بی پی بھی چیک کرواتے ہیں، وہاں پر بی پی زیادہ ہو مجھے بی پی کی خوراک بنا دو، بخار ہو جائے تو بخار کی خوراک بنا دو۔ ایک دن دو دن استعمال کرتے ہیں اور بعد میں 3-4 دن کے بعد دوبارہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غلط پریکٹس چل رہی ہے ہمارے ملک میں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ کہ جس طرح بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے مریض 1 سال سے بخار کا علاج میڈیکل سٹور سے یا کسی اور ڈاکٹر سے، جو کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوتے اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں تو میڈیکل اسپیشلسٹ ان کے مناسب ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیماری بہت ساری جو عام استعمال ہونے والی اینٹی بایوٹکس ہیں انہیں ریزسٹنٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر جو زیادہ مہنگی اور زیادہ طاقتور ادویات ہوتی ہیں وہ دینی پڑتی ہیں۔ تو اس سے ہماری اینٹی بایوٹک کی ریزسٹنس ہماری کمیونٹی میں بڑھ رہی ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ اور آپ کے میڈیا چینل کے توسط سے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی خدا نخواستہ کوئی آپ کو میڈیکل کا، ہیلتھ کا، صحت کا مسئلہ درپیش ہو، آپ اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ یا پھر کنسلٹنٹ فزیشین سے رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت کامن سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو عادت بن چکی ہے کہ وہ بخار کی، جیسے پیناڈول ہے تو لوگ ویسے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں جس میں کوئی ہلکی سی درد ہے یا تھکاوٹ ہے، کچھ لوگ اس کو بالکل اپنی عادت بنا لیتے ہیں، یا اس طرح فلو کی جو چھوٹی موٹی دوائیاں ہیں وہ اتنے ان کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، کس طرح سے وہ پھر ان کی ہیلتھ کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ بھی بہت غلط پریکٹس ہے، اور اس کا نقصان اینڈ میں ہونا پیشنٹ کو ہی ہے جو یہ پریکٹس کر رہا ہے۔ ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، جس طرح ابھی بھی مشورہ دے رہے ہیں ہم، کہ خدا نخواستہ کوئی بھی صحت سے متعلق آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ فزیشین سے رابطہ کریں، اور اس کے بعد ادویات کا استعمال کریں۔ خود سے ادویات کا استعمال کرنا بہت زیادہ مضر صحت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔